ایام ابا عبداللہ الحسین سے منسوب ہونے کی بنا پر سرنامہ کلام میں جو آیہ مبارکہ تلاوت کی وہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 177 کا آخری حصہ ہے۔ آیت کو موضوع سخن بنانے کا اصل مقصد دوبارہ وہ لوگ ہیں جو دوبارہ اس وقت جمعے میں موجود نہیں ہیں، یعنی ہمارا نوجوان طبقہ، جن کی جانب سے مسلسل سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم پر لوگوں کو سننے کی وجہ سے مختلف قسم کے شبہات ان کے دلوں اور دماغوں میں رسوخ کر گئے ہیں۔ انہیں اب یہ داستان کربلا، یہ واقعہ کربلا ایک افسانے کی مانند لگنے لگا ہے۔ ان میں سے بیشتر مفکرین کا نظریہ یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ 1400 سال پرانا واقعہ، نئے زمانے کی بات کرو، نئے مسائل پر بات کرو، نئے دور کی بات کرو۔ تم مولویوں کو آج کچھ بھی نہیں آتا ہے، اسی لیے پرانی باتوں کو بار بار تکرار، دوبارہ وہی باتیں، دوبارہ وہی مسائل۔ لیکن اگر کوئی ترجمے کے ساتھ بھی قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہو تو اسے ایسے کسی قسم کے اشکال کرنے کی ایک لمحے کے لیے بھی قرآن کی روشنی میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں 1/3 ایک سوم قرآن جو ہے وہ داستانوں اور پر مشتمل ہے، جن میں خدا تعالیٰ بار بار حضرت موسیٰ کی کہانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی پھر پیغمبر کو سناتے ہیں۔ مختلف انبیاء کے نام پر پورے سورہ نازل کرنے کے بعد خود سورہ قصص الگ سے نازل کی۔ سورہ مبارکہ اعراف میں پیغمبر کو حکم دیا اس آیت کے اندر، فقصص القصص، اے اللہ کے نبی کیا کرو، تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فقصص القصص، ان کو کہانیاں سناؤ، داستانیں بتاؤ۔ اس کے بعد جو نتیجہ یہ آیت کا آخری کلمہ وہ زیادہ فکر کرنے کے قابل ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فقصص القصص لعلہم یتفکرون، یعنی فکر حاصل کرنے کا، لاجک پر چلنے کے لیے، منطق کے اصولوں کے اوپر پائبند ہونے کے لیے اللہ جو نظریہ بیان کر رہا ہے وہ کہانیوں میں جڑا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ زمانے کی پرفتن مسائل کے ساتھ ہمارے دماغ کو، ہمارے ذہن کو، ہمارے اذہان کو اس چیز سے پلٹا جا رہا ہے، اور لاجک، منطق یعنی عقلانیت کا معیار کہانیوں سے نکال کر 2+2=4 کے تجزیوں میں منحصر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1400 سال پرانا قصہ ہے، اب بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ نہ حسین ہے نہ یزید ہے، آؤ نئے مسائل پر بات کرو۔ لیکن قرآن دعوت دیتا ہے فقصص القصص، اے اللہ کے نبی بار بار بیان کیجئے، کہانیاں بیان کیجئے، موسیٰ کی داستان، عیسیٰ علیہ نبی کی داستان، حضرت ابراہیم کی داستان امت کو بار بار پڑھائیے۔ اسی روشنی میں سامعین محترم آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، یعنی یہ قرآنی حکم ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان داستانوں کو اور ان سب سے بڑھ کر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا جو مصداق ابا عبداللہ الحسین کی وہ عظیم قربانی کیوں بیان نہ کی گئی قرآن میں؟ چونکہ قرآن میں ماں باپ کسی قصے کی طرف توجہ نہیں ہے سوائے سورہ روم کے اندر وَغُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ، اس ایک پیشن گوئی کے علاوہ اگر یہ واقعہ، اگر یہ سانحہ، یہ المناک سانحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوتا تو یقیناً قرآن میں حضرت ابراہیم کے قصے سے زیادہ اس قصے کا ذکر کیا جاتا، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے قصے سے زیادہ، کیونکہ وہاں
دمبے کو قتل کیا گیا، دمبے کو شہید کیا گیا، دمبے کی قربانی دی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا دیا اور قرآن کی آیات نازل ہوئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس قربانی کو قرار دیں گے بذبح عظیم کی صورت میں، اے اسماعیل تیری ہی ذریت میں قرار دیں گے، اور سن 61 ہجری میں، تاریخ گواہ ہے۔ اس کربلا کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے، اسے صرف نظر کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم اس واقعے کے ساتھ ایسا ہوا کہ اسے مفسرین نے تفاسیر میں، مؤرخین نے تاریخ کی کتابوں میں، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ہر طریقے سے نقل کیا گیا۔ آپ غور کریں سامعین محترم، ایک تاریخی واقعہ جب مفسرین سورہ فجر کی تفسیر پر پہنچے قرآن کے اندر تو کربلا کو بیان کیا، محدثین جب امام حسن اور امام حسین کی صلح کے مسئلے پر پہنچے تو اس کے بعد کربلا کو بیان کیا، مؤرخین کا تو موضوع تھا، اسی لیے سامعین کئی مؤرخین نے یزید کو یا اجتماعی طور پر، میں یہاں پر صرف اور صرف صرف نظر کرتے ہوئے، وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہمارے سے نزدیک جو سب سے قریب فرقہ اس وقت موجود ہے یہ بریلوی حضرات، تعداد میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، ان کے امام احمد رضا خان بریلی فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں لکھتے ہیں کہ یزید کے فسق اور فجور معلوم بالفسق ہونے میں امت میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اس پر اجتماع اور اتفاق ہے۔ پھر لکھتے ہیں لیکن آیا اسے لعنتی اور کافر کہا جائے یا نہ جائے، اس پر امت کے اندر بحث ضرور موجود ہے۔ پھر خود فرماتے ہیں 4 امام اہل سنت کے 4 بڑے اماموں میں سے امام احمد ابن حنبل نے صاف اور واضح الفاظ میں اس کی تکفیر بھی کی ہے اور اس پر لعنت کو جائز قرار دیا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل کے علاوہ امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ اس کو فاسق فاجر مانتے ہیں، لیکن اس کے کفر کے اوپر دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اسے کافر قرار نہیں دیتے۔ میرا موضوع سخن یہ نہیں ہے کہ ہم یزید کو کافر قرار دیں یا نہ دیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس واقعے کو، اللہ نے اس قصص کو، اللہ نے اس عظیم حادثے کو وہ عزت بخشی جو تاریخ کی کتب میں بھی، حدیث کی کتب میں بھی، فتوے کی کتب میں بھی، سب میں اللہ تعالیٰ نے امت کو اس واقعے کا مرہون منت کرنے کے لیے بیان کروایا گیا۔ لیکن اس زمانے میں ہمارے اپنے اندر سے 2 شہزادوں کی جنگ یا اس طرح کی مختلف باتیں قابل افسوس ہے سامعین محترم، میں ان باتوں کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا، چونکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اہل تشیع کا نظریہ بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے، اہل سنت میں بھی اس ملعون، اس فاسق کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آج جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج جو یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف بنو امیہ کے خرچے پر پلنے کی وجہ سے، اگر یہ خود آل سعود جو اس وقت اپنے آپ کو امام احمد ابن حنبل کا فالوور کہتے ہیں، حنبلی کہلاتے ہیں، اگر احمد ابن حنبل کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تو سب سے سخت فتویٰ، سب سے سخت وعید باقی تینوں ائمہ کو ہٹا کر امام احمد ابن حنبل نے ان کے بارے میں، یزید کے بارے میں بیان کی، لیکن چونکہ متون کو پڑھا نہیں ہے اس وجہ سے اس متن سے آگاہ نہیں ہے اور آج یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، میں آج جس عنوان کے تحت اپنے جوانوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ مخاطب ہیں وہ اب تک 15 منٹ گزر جانے کے بعد جمعے کے اندر موجود نہیں ہیں۔ کربلا کے اندر اس معرکے کے اندر امام حسین اور یزید کے بیچ میں اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ یزید کی کیا غلطی تھی تو مجھے یقین ہے آپ سب یہ جواب دیں گے کہ امام حسین کو شہید کیا۔ یزید کی سب سے بڑی غلطی امام حسین کو شہید کیا، کعبے کو مسمار کیا، مدینے میں اپنے لشکریوں کو، مدینے کی عورتوں کو حلال کیا، یہی سب باقی فقہاء نے لکھا ہے۔ سامعین، نقطے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب اعمال، یہ سب عمل اس ملعون نے امام کو شہید کرنے کے بعد کیے، اور امام علی مقام نے اپنے شہید ہونے سے پہلے اس سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ فکر کیجئے، سوچئے ایسی کیا غلطیاں تھی کہ ہم جس نقطے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں وہ تو اس مقام کے بعد میں واقع ہوا ہے جب امام اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔
امام نے اس سے پہلے اس سے جنگ کی ہے، جب اس نے حسین کو قتل نہیں کیا تھا، جب اس نے مدینے پر چڑھائی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی حسین مدینہ چھوڑ کر اس ملعون کے خلاف کھڑے ہو گئے. خود بیان کرتے ہیں معلن بالفسق، ملعون انسان کھلے عام گناہ کرتا ہے. اس لیے شارب الخمر ایک مقام پر لکھتے ہیں اس نے داڑھی نہیں رکھی اور اسلام کے ممبر پر چڑھتا ہے. بار بار جو اس کی صفتوں کو بیان کیا کہ اب میں نہیں رہ سکتا. پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے سامعین، صرف حسین کیوں؟ اس زمانے میں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام زندہ تھے، ان میں سے کسی نے قیام کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب بھی خود تاریخ میں مورخین نے بیان کیا ہے. ابن کثیر اپنی تاریخ کی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ انما میلہم لأنہ سید الکبیر، یعنی مسلمانوں کا میل یزید کے فسق کو دے کر، میل عربی میں کہتے ہیں رجحان، تعلق، اردو والا میل نہیں ہے، یعنی میل مسلمانوں کا میل، مسلمان مائل تھے آپ کی طرف. لأنہ سید الکبیر، کیونکہ آپ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے سب سے بڑے اور صحابہ میں سب سے افضل فرزند باقی رہ گئے تھے. اگر آپ اس موقع پر خاموشی اختیار کر لیتے تو اسلام کا وہ حال ہوتا جو شاید آج اس حال میں بھی زندہ نہ رہتا. اسی لیے آپ نے قیام فرمایا. اسی بیچ سامعین محترم، اگر آپ امام حسین کے خطبات کا مطالعہ کریں، ہر لمحے ہر مقام پر مجھے خود مطالعہ کرتے ہوئے انتہائی حیرت ہوتی ہے. جنگ کے میدان کے اندر طبل جنگ بجنے کے بعد ابا عبداللہ الحسین کھڑے ہوتے ہیں، جنگ کی ترغیب نہیں دے رہے، زرہ لاؤ، تلواریں لاؤ، کسی کے خطبے میں ایسا کوئی جملہ موجود نہیں ہے. تحقیق کرنے کے بعد بیان کر رہا ہوں. ہر خطبے کے اندر کھڑے ہوں گے دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کی خصلتوں کو بیان کرنا. ایک خطبے کے اندر بیان فرماتے ہیں ان الدنیا قد تنکرت وتغیرت وادبر معروفها ولم يبق منها سبابۃ كسبابۃ الاناء، کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ بدل جاتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، پیٹ دکھاتی ہے. اور فرماتے ہیں ولم يبق منها سبابۃ كسبابۃ الاناء، اس میں جھاگ کے علاوہ اس دنیا کے اندر سے جھاگ، یعنی جھاگ کی کیا حیثیت ہے، جیسے برتن پر جھاگ باقی رہتی ہے، اس دنیا میں سوائے جھاگ کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا. پھر فرماتے ہیں لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، میں رغبت دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کس کی طرف؟ اللہ سے ملاقات کی طرف. محقا جو ضرور بضرور، یعنی خدا کی ملاقات ضرور بضرور واقع ہوگی. الا ترون، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے؟ کیا فرمایا؟ الا ترون، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ دین میں لا یتناہان، لوگوں کو برائیوں سے روکا نہیں جا رہا ہے. ایسے موقع پر حسین نے قیام کیا. آگے فرماتے ہیں والناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، کیا فرمایا؟ لوگ دنیا کے غلام ہیں. الناس عبید الدنیا، دنیا کے چھوٹے غلام ہیں، بڑے بھی نہیں، عبید پس کے لیے، حقارت کے لیے فرمایا. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، دین صرف ان کی زبان کا لقلقہ ہے، یعنی زبان کا کھلونا ہے. بس کہیں بیٹھیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے تو اللہ رسول کی بات، باہر جا کے دوبارہ اپنے انہی کاموں پر لگ جائیں گے. والدین لائق علی السنتہم. سوچئے، ہمیں بھی دعوت فکر ہے، کیا ہمارے ایمان کا بھی حال ایسا تو نہیں ہے؟ سب اپنے اپنے مقام پر سوچئے. مجھے خود بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کیا میرے لیے دین صرف لقلقہ زبان ہے یا میں نے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کی ہے؟ خود آگے فرماتے فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب ان پر عذاب آتا ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو قَلَّ الدَّيَّانُونَ، دیندار لوگوں کی تعداد پھر انتہائی کم ہے. سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اپنے کاموں پر لگ جائیں گے، کوئی اپنے بچے کا عذر، کوئی اپنی اور پریشانی، کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا کر. قَلَّ الدَّيَّانُونَ، خلاصہ فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ، جب یہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں دین کو لے کر، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اس موقع پر دینداروں کی تعداد انتہائی کم ہے. سرنامہ کلام میں مولا حسین سے ایک اقتباس اور پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اسے میں نے جمعے کے آخری مقام کے لیے رکھا تھا. اس سے پہلے سامعین محترم، فقہ الاحوط کے اندر سے جیسا کہ ہر خطبے میں ایک فقہی حکم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی ذیل میں آج کے مناسبت سے جو نوربخشی عوام کے لیے ان کے مجتہد اعظم کا پیغام ہے وہ باب الصوم سے متعلق ہے.
آپ علیہ الرحمہ باب الصوم کے اندر مستحب روزے گنتے ہوئے فرماتے ہوئے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي اُسْتُحِبَ، کون کون سے روزے مستحب کیے گئے ہیں مسلمانوں پر؟ تو فرمایا فی الایام اثنین والخمیس، منگل کے دن کا اور جمعرات کے دن کا روزہ، پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا روزہ، وفی شہر میں ایام البیض، ایام بیض کا روزہ. پھر خود بیان کرتے ہیں ایام بیض کیا ہے، وہی ثالث عشر و رابع عشر و خامس عشر، یعنی ہر مہینے کے 13ویں کو، 14ویں کو اور 15ویں کو روزہ رکھنا مستحب ہے. وفی کل سنت، سنت میں یعنی سالوں میں کون کس کس دن اور بخشوں پر روزہ رکھنا مستحب ہے؟ 9 روزے گنے، جن میں سے 2 روزے کل اور پرسوں کا روزہ ہے. بیان کرتے ہیں یوم التاسوعہ و یوم عاشوراء و یوم العرفہ و ستۃ من شوال. تو سامعین محترم، فقہ کی عبارت کی روشنی میں کل نوربخشیوں کو اور پرسوں نوربخشیوں کو فاقہ کرنے کا حکم نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے نوجوان لوگوں کے اندر یہ باقی مذاہب سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں. ہمارا حکم کیا ہے؟ خود بیان کیا، کسی قسم کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ نیٹ پر موجود ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں. مستحب روزوں میں سال کے اندر 9 مستحب روزے گنے، جن میں سے 2 کل اور پرسوں کے لیے ہیں، 9ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ، تاسوعے کا روزہ، عاشورے کا روزہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں خدا مجھے بھی اور ہم سب کو اس روزے کو رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے بعد سامعین، جو سرنامہ کلام میں ابا عبداللہ الحسین کا ایک جملہ میں نے نقل کیا، یہ 2 محرم کی رات کا واقعہ ہے. شمر ملعون بنی کلاب سے تھا، حضرت عباس کے پاس امان لے آیا تھا. عباس تم بھی ہمارے قبیلے سے ہو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چلو. مصائب پڑھنا مقصود نہیں ہے، عباس نے منع کر دیا. امام علی مقام کو یہ واقعے کا علم ہوا، امام نے اس لشکر سے پہلی اور آخری گزارش کی عباس کے طفیل، بولا جاؤ فہو یعلم انی قد کنت، یعنی اگر آپ عربی سے تھوڑا بھی شغف رکھیں تو تاکید اور استمرار کے جتنے کلمات ہیں وہ سب استفادہ کر لیے، یعنی کنٹینیوس طور پر اپنی خواہش کو اظہار کرنے کے لیے. یعنی مجھے ہمیشہ ہمیشہ میری عادت ہے کیا، کنتو مجھے پسند ہے، احب الصلاۃ مجھے نماز پڑھنا پسند ہے، تلاوت کلام پاک پسند ہے. آج رات کی مہلت، آج رات کی مہلت تم یزید سے مانگ لو تاکہ میں استغفار کر سکوں، میں یہ رات تلاوت میں اور نماز میں صرف کر سکوں. لیکن افسوس، صد افسوس، جس چیز کے لیے یہ واقعہ رونما ہوا اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ہمارے نوجوان ہر وہ کام کرنے کے لیے آمادہ، ریڈی، بالکل اچھی حالت میں موجود ہیں جو واقعاً قابل رشک ہے، یعنی وہ کیا جانا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے. سبیل سے پانی، دودھ کی نہریں بہنی چاہیے، مسجد سے تبرک کا خزانہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو منعقد کرنے کے لیے سب سے بہترین افراد جوان طبقہ ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ سامعین محترم، کم سے کم ان 10 دنوں میں کل کی رات کو جو ابا عبداللہ الحسین نے جس مقصد کے لیے اس رات کو لیا، اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے نماز سے محبت ہے، مجھے تلاوت کلام پاک سے محبت ہے. اپنی ان تمام مصروفیات کے بیچ میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اس عمل کے لیے بھی خاص کرنے کی کوشش کیجیے کہ جس کی خاطر خود ابا عبداللہ الحسین نے اس رات کی مہلت مانگی. بس سامعین محترم، پیغام یہی تھا کہ ہمیں ویسے عزادار حسین بننے کی ضرورت ہے جیسے ابا عبداللہ الحسین ہم سے چاہتے ہیں. ایام کی مناسبت سے آج 8 محرم، کل برادر مکرم نے علی اکبر کے مصائب آپ کے سامنے پڑھے. میں بھی توسل کے عنوان سے 2 جملے بیان کر کے جمعے کے خطبے کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. عزاداران امام مظلوم، عرفاء نے، صوفیوں نے علی اکبر کے مصائب کو ایک نام اور بھی دیا ہے،
قتل حسین، یہ خود حسین کی شہادت علی اکبر کے سراہنے ہو گئی ہے. کیسے خود ابا عبداللہ الحسین کے اگر آپ جملات کا، ان کی عبارات کا جو آپ نے نعش اکبر پر آ کر پڑھی مطالعہ کریں تو واضح ہوگا. جیسے ہی راوی لکھتا ہے ابا عبداللہ الحسین کی طرف تمام افراد، تمام آوان، تمام انصار جب بھی گھوڑے سے نیچے گرتے تو مدد کو پکارتے ہیں. واحد لاشا ہے جو اپنے ابا کی ضعیفی کو، باپ کی ضعیفی کو سمجھ چکا تھا اور مدد کے لیے نہیں پکارا. ایک صدا بلند ہوئی، علیک منی السلام، ھذا جد رسول اللہ یقرئک السلام. بابا علیک منی السلام، عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ ایسا سلام تب کیا جاتا ہے جب جواب کی امید نہ ہو. علیک منی السلام. اور بیان فرمایا نہ رسول اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی آپ کو میرا سلام فرماتے ہیں. راوی لکھتا ہے جب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، ایک شاعر کا شعر ہے، امام حسین صبر کے وہ اعلیٰ معیار تھے اور وہ قربانی ادا کی جو آپ سے ماں قبل اور ماں بعد کسی نے ادا نہیں کی. لیکن جب اس لاش اطہر پر پہنچے، اپنے جوان بیٹے کے لاش پر پہنچے، تو بیان شاعر لکھتا ہے بے چین ہو تم، یعنی جب کیا علی اکبر کی حالت کو دیکھا، بے چین ہو تم گھبراتا ہے دل میرا. علی اکبر کے سسکنے کو دیکھ کر کیا بیان کرتے ہیں، بے چین ہو تم گھبراتا ہے دل میرا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. پس سامعین محترم، امام نے علی اکبر کے سراہنے پر جب علی اکبر کی برچھی نکالی، اس کے بعد ایک جملہ تاریخ میں لکھا، الد دنیا بعدک الافا، خاک دنیا تیرے اوپر، اب حسین کو جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے.